السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15واں پارہ۔ اس پارے میں سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، مکمل واقع ہے اور سورۃ الکہف کا بڑا حصہ 15ویں پارے میں شامل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی بالکل پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بہت پاک ہے وہ ہستی جس نے عبدہ اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے، تاکہ وہ ساری نشانیاں بتائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کے اطراف رکھی ہیں۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے 11ویں سال پیش آیا۔ ہجرت سے تھوڑا پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ عام الحزن کے بعد کا واقعہ ہے۔ عام الحزن غم کا سال، دا ایئر آف سورو کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ ایک سال بہت زیادہ غمناک ثابت ہوا، اس لیے کہ دو بڑی شخصیتیں اس سال انتقال کر گئیں۔ ایک حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دینے، آپ کا سپورٹ کرنے میں وہ بہت آگے تھے۔ دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نازک موقع پر ساتھ دیا تھا، اور چاروں کی چاروں بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی۔ تو ان دونوں کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی غم کی حالت میں تھے۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے کے لیے، معراج کے سفر کے لیے طلب کیا۔ 25ویں پارے میں ایک آیت آئے گی اور پہلے ہی صفحے پر آپ کو وہ آیت ملے گی۔ انشاءاللہ جب 25واں پارہ پڑھا جائے گا تھوڑی تفصیل رکھی جائے گی، خاص طور سے جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس آیت کی ڈیپتھ میں جا سکتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر دکھلائیں گے تاکہ حق ان پر واضح ہو جائے۔ تو دنیا میں جتنے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں، یہ سب قرآن اور حدیث کے حق میں ایک فطری دلائل تھے، یہ ایک نیچرل وٹنس تھے، لیکن مسلمانوں میں سائنسدان نہیں ہوئے، ٹیکنالوجی ایکسپرٹ نہیں ہوئے، اور یہ ساری کے ساری علم، سارا کا سارا نالج یہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ایتھسٹ اور دہریوں کے، خدا کو نہیں ماننے والوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس کی وجہ سے جتنے ڈیولپمنٹ ہوئے، ان ظالموں نے اسے اسلام کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اگر مسلمان اس فیلڈ میں آگے ہوتے تو وہ سارے دلائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھ کر ثابت کرتے کہ یہ ساری نشانیاں ایمان کو مضبوط کرنے والی، ایمان کو پختہ کرنے والی ہیں۔ چنانچہ معراج کا واقعہ جب ہوا آج سے 1400 سال پہلے، لوگوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا کہ ایک شخص جو مکہ مکرمہ سے نکلا اور فلسطین کو گیا، کئی 100 کلومیٹر دور، 1 مہینے میں پہنچتے تھے لوگ گھوڑے یا اونٹ پر، اور راتوں رات واپس بھی آ گئے ایک ہی رات کے اندر۔ اس وقت یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن لوگوں نے یقین کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سچ ہی فرماتے ہوں گے، دنیا نے آج تک ان کی زبان سے جھوٹ بولتا ہوا نہیں سنا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اس پر یقین کرنا بہت آسان ہے۔ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جبکہ جاپان میں بلٹ ٹرین چلتی ہے جس کی سپیڈ 400 کلومیٹر ہوتی ہے، 1 گھنٹے میں 400 کلومیٹر، اور ہم اس پلین میں سفر کر رہے ہیں جس کی سپیڈ 900 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے۔ وہ یہاں سے بامبے کا 700 کلومیٹر کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں طے کر لیتا ہے، تو 900 کلومیٹر کی سپیڈ سے ہم پلین چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی سائنسدانوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ سپر سونک پلین بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایسا پلین جو آواز کی رفتار سے زیادہ، ویلوسٹی آف ساؤنڈ سے زیادہ، جو 331 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے، اس سے تیز رفتار ہے، وہ پلین بنانے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔
اور پھر یہ کہ راکٹ بنانے میں، سیٹلائٹ بنانے میں انسان کامیاب ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راکٹ کو زمین سے باہر نکلنے کے لیے اسکیپ ویلوسٹی چاہیے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ راکٹ زمین سے باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ زمین کی کشش، اٹریکشن اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور پھر وہ راکٹ گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ تو 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ، اسے اسکیپ ویلوسٹی کہا جاتا ہے کہ اتنی تیزی سے راکٹ زمین سے باہر نکل کر اسپیس میں چلا جائے کہ زمین کی کشش اسے اپنی طرف، گریوٹی اسے اپنی طرف واپس کھینچنے نہ پائے۔ تو انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ زمین سے باہر نکل کر اسپیس اسٹیشن بنا چکا ہے اور وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ تو اس زمانے میں معراج کے واقعے پر یقین رکھنا اور اسے سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ جس وقت یہ معراج کا واقعہ ہوا، 28 راویوں نے اسے روایت کیا ہے۔ 7 وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی موجود تھے، اور باقی 21 لوگوں نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، اور پھر روایات میں وہ سارے لوگوں کے نام موجود ہیں جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے، جبکہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، زمزم کے کنویں پر گئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا سینہ چاک کر قلب کو، دل کو، ہارٹ کو باہر نکالا گیا، اور پھر اسے زمزم سے دھویا گیا، نور اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کو پوری طرح سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس کام کو بھی سائنس نے بہت آسان کر دیا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، حیدرآباد میں ٹریفک کو روکا گیا اور یہ کہ گرین چینل پرووائڈ کیا گیا۔ میں نے ذرا سا گہرائی میں جا کر پڑھا کہ گرین چینل کیا ہے، تو ایئرپورٹ سے ایک ایمبولینس نکلی اور اپولو ہاسپٹل تک 28 منٹ میں پہنچی، بہت تیز رفتاری کے ساتھ اسے پہنچایا گیا پوری ٹریفک کو روک کر۔ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ کون وی آئی پی اس میں شامل تھا؟ اس میں کوئی وی آئی پی نہیں تھا۔ اس ایمبولینس میں، اس میں ایک فریزر باکس کے اندر ایک انسان کا دل رکھا ہوا تھا، ہارٹ رکھا ہوا تھا۔ کہاں سے لایا گیا تھا؟ بنگلور سے لایا گیا تھا۔ وہاں ایک برین ڈیڈ آدمی کا دل نکالا گیا، لا کر اپولو میں ایک انسان کو لگایا گیا، اور وہ انسان 1 ہفتے کے بعد خود اپنے قدموں سے چل کر اپنے گھر کو گیا۔ تو سینے کو چاک کیا جانا، زمزم سے دھویا جانا، یہ ساری کیفیتوں کو سمجھنا اب ہمارے لیے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں 4 منزلیں بتائی گئی۔ سب سے پہلے مدینہ بتایا گیا کہ یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ دوسرے کوہ سینا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کی تھی۔ تیسرے بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ چوتھے بیت المقدس، جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں ایک نہایت ہی بیوٹیفل، بہت خوبصورت عورت نے اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے توجہ نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی مثالیں، دنیا اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی رہے گی۔ ایک بوڑھی عورت کو بتایا گیا جو نہایت ضعیف، جھریاں بھری ہوئی، بتایا گیا کہ دنیا کی عمر کا اندازہ اس عورت کی عمر سے کریے کہ دنیا اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک اجنبی نے آپ کو دعوت دی، ایک اسٹرینجر نے آپ کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں کی، فرمایا گیا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیت المقدس پہنچے، وہاں پر پورے پیغمبر، 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد، وہ سب کے سب وہاں پر موجود تھے، اور صفیں ترتیب دی گئی۔ حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ نے نماز کی امامت کی، امکان ہے، توقع ہے کہ وہ عشاء کی نماز رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار الانبیاء اس موقع پر خطاب دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں اور وہ گھاس کھا رہے ہیں۔ کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں صحیح طور پر، اور لکڑیوں کو کم کرنے کے بجائے اور اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ ان پر ذمہ داریوں کا، رسپانسبلٹی کا بڑا بوجھ تھا، اور ان ذمہ داریوں کو فلفل کرنے کے بجائے اور نئی نئی ذمہ داریاں لے لیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جن کے زبان کو اور ہونٹ کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، منہ سے خون بہ رہا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ ملت کے، مسلمانوں کے غیر ذمہ دار مقرر ہیں، ایسے اسپیکر، ایسے خطیب، ایسے واعظ کہنے والے ہیں جو غیر ذمہ داری سے اپنی زبان سے باتیں نکالا کرتے تھے۔ ایک منظر یہ بتایا گیا کہ ایک پتھر میں، بڑے پتھر کے اندر شگاف ہوا، بڑا سا سوراخ ہوا، اور اس میں سے ایک بیل نکلا اور اس نے خوب گھاس کھائی، موٹا ہو گیا اور واپس اس سوراخ میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں جا سک رہا ہے۔ کہا گیا کہ یہ اس آدمی کی مثال ہے جو بغیر سوچے سمجھے زبان سے کچھ بھی بول دیتا تھا اور بعد میں اپنی بات کو نیوٹرلائز کرنے، معافی تلافی کی کوشش کرتا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کا منظر بتایا گیا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، کاپر کے ہیں، اور خود ہی اپنا منہ
اور اپنا سینہ نوچ رہے ہیں، کہا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے تھے۔ کچھ لوگوں کو بتایا گیا جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں، کہا گیا کہ غیبت اور بہتان لگانے والے تھے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں جس میں سانپ نظر آ رہے ہیں، کہا گیا کہ یتیموں کا مال ہضم کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو بتایا گیا کہ جن کے پیٹوں میں سانپ انہیں ڈس رہے ہیں، بتایا گیا کہ یہ سود کا مال کھانے والے لوگ ہیں۔ اور ایک سین یہ بتایا گیا کہ ایک طرف شاندار بہترین گوشت رکھا ہوا ہے، اس گوشت میں سے خوشبو آ رہی ہے، تلا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت، پتھر کا گوشت، ٹولی چوکی کی دکانیں ذرا سا تصور کر لیجئے، رمضان کی شاندار قسم کا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ گوشت چھوڑ کر بائیں جانب سڑا ہوا بدبودار غلیظ گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ ان کے گھر میں ان کی پاکیزہ اسپاؤس موجود تھے، پاکیزہ بیویاں موجود تھے، پاکیزہ عورتوں کے لیے شریف شوہر موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنے خواہش کو گھر میں پورا کرنے کے بجائے زنا اور بدکاری کے ذریعے سے غلط راستے پر وہ نکل گئے، گندا بدبودار گوشت یہ کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بتایا گیا، کچھ عورتوں کو بتایا گیا کہ وہ سینے کے بل لٹک رہی ہیں، کہا گیا کہ یہ عورتیں ہیں جنہوں نے حرام اولاد کو اپنے شوہروں کے سر منڈ دیا تھا اور زبردستی اپنے شوہر کے پیسوں سے حرام اولاد کی پرورش انہوں نے کی تھی۔ کچھ فرشتوں سے ملایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نہایت ہی ترش، ایک فرشتہ جو نہایت ہی بالکل ڈرائی انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ پوچھا گیا کہ سب لوگوں نے مسکرا کر ملاقات کی، مسکرا کر میرا استقبال کیا، لیکن یہ فرشتہ اتنا غصے میں کیوں ہے؟ کہا گیا کہ مسکراہٹ کا اس کے پاس کیا کام، اس کی ڈیوٹی تو دوزخ پر ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کروایا گیا، اور بڑے بڑے مقرب پیغمبر جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس سفر میں کرائی گئی۔ یہ معراج کا مختصر واقعہ ہے جو 15ویں پارے میں بیان کیا گیا۔ معراج کے واقعے سے واپس ہونے کے بعد چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اب آپ کو مکے سے نکل کر مدینہ منتقل ہونا ہے، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور کن بنیادوں پر اسلامی حکومت بنے گی وہ پورے فاؤنڈیشنز دے دیے گئے۔ یہ 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر واقع ہے۔ سب سے پہلی بات بیان کی گئی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ تو اسلامی حکومت میں بنیادی جو چیز ہوگی وہ توحید ہوگی۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ خدا کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یہ تصور ساری آبادی کے اندر راسخ کیا جائے گا، مضبوط کیا جائے گا کہ اس پورے یونیورس کا تنہا خالق، مالک اور حاکم اللہ ہے۔ نماز اسی کے آگے، رکوع اسی کے آگے، سجدہ اسی کے آگے، دعا اسی سے، منت اسی سے، نظر اسی سے، قسم اسی کی کھائی جائے گی، اور حاکم اعلیٰ اسی کو مانا جائے گا۔ تو توحید اس کی بنیاد ہوگی۔ دوسری بات بیان کی گئی وبالوالدین احسانہ، کہ جو ہیومن رائٹس رہیں گے اس کے لیے اسلامی حکومت غیر معمولی انداز سے کام کرے گی، اور ان ہیومن رائٹس میں، انسانی حقوق میں سب سے ٹاپ پریورٹی، سب سے اولین اہمیت دی جائے گی والدین کے حقوق کو۔ پھر اس کے بعد وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، رشتہ دار آئیں گے، مسکین، وابن السبیل، مسافر، اور پھر یہ کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، لوگوں کے مال کو، پیسوں کو آرگنائز کرنے کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم دیا جائے گا، صدقات کا سسٹم دیا جائے گا، اور یہ تصور عوام میں پیدا کیا جائے گا کہ جو کچھ مال تمہارے پاس ہے تمہارے رب کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور قید سے چھڑانے کے لیے، گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا ہوگا۔ پھر زنا اور بدکاری کے سسٹم کو ختم کیا جائے گا، پروسٹیٹیوشن کو اللیگل قرار دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ولا تقربوا مال الیتیم، سوسائٹی کے جو بلو پاورٹی لائن کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، ویڈو ہیں، غریب ہیں، مفلوق الحال لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے مال کو بیت المال کو منظم کیا جائے گا۔
پھر اس کے بعد لوگوں کی اس انداز سے تربیت کی جائے گی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سوسائٹی کے اندر عقل اور غرور رکھنے والے، دادا گیری کرنے والے، شان دکھانے والے، غریبوں پر اپنا تسلط جمانے والے، اور یہ کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے لیے کوئی مقام نہیں رہے گا، اور عقل اور غرور کرنے والوں کو مناسب تربیت بھی کی جائے گی، ضرورت پڑنے پر ان کی سزا بھی دی جائے گی۔ پھر ایک اہم ترین بات یہاں پر یہ بیان کی گئی جو اس وقت دنیا کا بڑا برننگ مسئلہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیں گے۔ جو نئی جنریشن آئے گی، جو نئی نسل آئے گی، اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تم کون سا اپنا پیدا ہوتے وقت اپنا رزق لے کر آئے تھے؟ تم بھی تو خالی ہاتھ آئے تھے، اور واپس جاؤ گے تو خالی ہاتھ ہی جاؤ گے۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، وہ مال کہاں سے آیا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا۔ تو ایک آدمی کا نقصان ہو گیا، بزنس میں 10 لاکھ روپے ڈوب گئے، تو 10 لاکھ آئے کہاں سے تھے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے نا، تو 10 لاکھ اس کے مال میں سے کم ہوا، ورنہ وہ تو زیرو بیلنس کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا۔ پھر یہ بات بیان کی گئی، دیکھیے ایک بہت ہی نالائق قسم کا اسکالر گزرا ہے، آئیڈیالوگ، جو انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، تھامس رابرٹ مالتھس اس کا نام تھا، 1766 میں پیدا ہوا اور 1834 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کہا کہ آبادی اگر اسی طرح بڑھتی رہے گی تو آئندہ جنگیں جو ہے کھانے اور پانی کے لیے ہوں۔ پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کیا اس نے، اور مالتھوزین تھیوری اس نے پیش کی، مالتھوزین تھیوری آف پاپولیشن، میں بہت شارٹ بتاؤں گا، آپ گھر جا کر تفصیل سے پڑھیے، مالتھوزین تھیوری آف پاپولیشن۔ اس نے یہ بات بیان کی کہ جو آبادی بڑھتی ہے اس زمین پر وہ جیومیٹرک پروگریشن کے حساب سے بڑھتی ہے، اور جو ریسورسز ہیں کھانے کے، جیسے گروسری ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، شکر ہے، اناج ہے، تیل ہے، یہ ساری چیزیں ارتھمیٹک پروگریشن کے حساب سے بڑھتی ہیں۔ ارتھمیٹک پروگریشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ مت سمجھیے فرسٹ پیریڈ میں مولسا فزکس پڑھا ہے، اب میتھس پڑھا رہی، یہ صرف میں تھوڑا سا اس کی تھیوری کو واضح کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ارتھمیٹک پروگریشن حسابی تساوت کہتے ہیں، 2 کے بعد 4، 4 کے بعد 6، 6 کے بعد 8، 8 کے بعد 10، کامن ڈیفرنس کا ایک نمبر ہوتا ہے، یہاں پر 2 کامن ڈیفرنس ہے، 2 4 6 8 10 12 14۔ اور جیومیٹرک پروگریشن میں کامن ریشیو ہوتا ہے، 2 کے بعد 4، 4 کے بعد 8، 8 کے بعد 16، 16 کے بعد 32، 32 کے بعد 64، اس کے بعد 128، اس طرح جمپ ہوتے ہیں نمبرز کامن ریشیو کے حساب سے، اسے جیومیٹرک پروگریشن کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ غذا اور ضرورتیں 2 4 6 8 10 کے حساب سے بڑھیں گی، اور آبادی 2 4 8 16 32 64 کے حساب سے بڑھیں گی، اور عنقریب زمین میں اتنی آبادی ہو جائے گی کہ جنگیں ہونے لگیں، اور پوری دنیا خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے جھوٹ کہا تھا، اب اس کے مرنے کے سمجھیے کہ 150 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کی پاپولیشن 8 بلین ہو چکی ہے، 800 کروڑ لوگ انسان پائے جاتے ہیں اس زمین پر، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کھانے کا شارٹیج ہو گیا۔ کہیں وہ صومالیہ میں اور کہیں دوسری جگہ قحط آیا ہے تو وہ ظالم حکومتوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور آزو بازو کے کنٹریز کی بے حسی ہے کہ وہ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، ریسورسز ضائع کرتے ہیں، لیکن غریب تک مال پہنچنے نہیں دیتے۔ صرف انڈیا کے اندر جو گوڈاؤنز ہیں، جو بڑے بڑے گودام ہیں، اس میں چوہے، ہر سال چوہے اتنا غلہ کھاتے ہیں جتنا 34 کروڑ انسان کھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کووڈ کے اندر چاول کو استعمال کر کے ہینڈ سینیٹائزر بنایا جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں آپ، کھانا ضائع کر رہے ہیں، تو کہا گیا کہ فی الحال سینیٹائزر کی ضرورت ہے، چاول تو بہت ہے جو سڑ رہا ہے گوڈاؤن کے اندر، کیونکہ کسانوں سے خریدنا ضروری ہے۔ ایم ایس پی مقرر کرتی ہے گورنمنٹ، ایک رقم ہوتی ہے، وہ کسانوں کو دینا ہی دینا ہے، وہ لا کر چاول جمع کراتا ہے، گیہوں جمع کرا ہی دیتا ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ ضائع ہوتا ہے۔ مولانا عاقل صاحب علیہ رحمہ بہت بڑے عالم تھے، جس زمانے میں یہ تھیوری آئی تھی تو اس وقت ہندوستان میں ایک خاتون، ایک لیڈی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم فیملی پلاننگ کو کمپلسری کریں گے، کسی خاندان میں 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولانا عاقل نے اس وقت سب سے پہلے مخالفت کی، اور ان کو اریسٹ کر کے گھر سے ان کو اٹھا کر چنچل گڑا جیل میں قید کر دیا گیا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ غلط ہے، 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنا جرم آپ قرار دے رہے ہیں، غلط ہے، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے آپ مت روکیے، اللہ تعالیٰ رزق کا بھی انتظام کرے گا، ایکسپینڈ ہوں گے ذرائع اور ریسورسز، نئے طریقے آئیں گے پیداوار کے، زراعت کے، کلٹیویشن کے۔ ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ ہر شر میں خیر ہوتا ہے، وہ خیر یہ ہوا کہ مولانا کئی مہینے جیل میں رہے، اور اس دوران 18 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ وہ لے آ کے ڈالے تھے ان کی تھیوری کو بند کرنے۔ ان سے پوچھا گیا عاقل صاحب سے، مولانا عاقل صاحب سے، آخر آپ اتنی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟
تو انہوں نے بہت خاص بات کہی تھی، دیکھیے جو آج ہر بحر صحیح ثابت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آج گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم دو ہمارے دو، تھوڑے دن بعد کہیں گے ہم دو ہمارے نو، ہم دو ہمارے نو. اور اس وقت دنیا اسی رفتار سے آگے بڑھ گئی ہے. چائنا کے اندر ہم دو ہمارا ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرتے تو 5 سال کی جیل تھی چائنا. اور آج چائنا کی پاپولیشن 141 کروڑ ہے. اور اس وقت یہ کیفیت ہے کہ مین پاور کا شارٹیج ہے وہاں پر. اب گورنمنٹ نے اس قانون کو کینسل کیا ہے. اب اپیل کر رہے ہیں کہ اب بچوں کی تعداد بڑھائیے، لیکن بڑھانے تیار ہی نہیں ہے، ذمہ داری لینے تیار نہیں ہے. ماں پیمپر بدلنا نہیں چاہتی، باپ جا کے بیٹے کے لیے کمانا نہیں چاہتی. اور سب سے زیادہ کرائسس اس وقت جاپان میں ہے، جس کی آبادی 14 کروڑ ہے، 14 کروڑ ہے. آٹو موبائل انڈسٹری میں آپ جانتے ہیں کہ اسکوڈا ہے، سوزوکی ہے، ٹویوٹا ہے، سب کمپنیاں جاپان کی ہیں. تو وہاں پر کاروں کے فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے نوجوان نہیں مل رہے ہیں. جاپان کی سوسائٹی بوڑھی سوسائٹی ہے، بوڑھی سوسائٹی ہو گئی ہے. اب وہاں کام کرنے کے لیے لوگ نہیں مل رہے ہیں. تو ابھی 1 مہینہ پہلے جاپان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم انڈونیشیا سے 10 لاکھ نوجوانوں کو ویزا دے کر بلائیں گے اور ان کو نیشنلٹی دیں گے جاپان کی، اور وہ لوگ آٹو موبائل انڈسٹری میں کام کریں گے. تو پوری دنیا میں ہماری کاریں چمچماتی ہوئی پھریں گی. اب ہم یہ سوچ لیتے ہیں بھائی انڈونیشیا والوں کچھ کیوں بلا رہے ہیں، ہمارے کو کیوں نہیں بلا رہے. بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ چونکہ جلدی جاپانی زبان سیکھ جاتے ہیں اور صورت شکل میں بھی ذرا ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ننھے منھے مختصر، تو ان کے لاکھوں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے وہاں پر. تو اس وقت ابھی آپ نے دیکھا کہ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر نے کہا کہ یہ قانون کو ہم بدل رہے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے ہیں تو کارپوریٹر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. اب نیکسٹ قانون ہم یہ لا رہے ہیں کہ کوئی کارپوریشن الیکشن میں کونسلر بننا چاہتا ہے تو اس کی فیملی میں کم از کم 3 بچے ہونے چاہیے. واپس آئی ہے دنیا، لوٹ کر اسی مقام پر واپس آئی ہے جو 15ویں پارے میں قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے ختم مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے رزق کا ذمہ دار ہے. غیر ضروری طور پر یہ میسیجز پھیلانا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، مسلمان بہت پھیل جا رہے ہیں، کچھ مسلمان نہیں پھیل رہے ہیں. غیروں کے اندر بھی 2-3 بچوں کا ماحول ہو گیا ہے، ہمارے پاس بھی 2-3 بچوں کا ہی ماحول ہے. وہ 8 بچے، 10 بچے، 15 بچے، وہ بہت ایکسیپشنل کیس ہے جو سوسائٹی میں آپ کو ہزاروں میں لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.